नालियों में पड़ी हुई है, उस सीटों को और उस गंदगी को किस साबुन से साफ करोगे जो तुम्हारे कुर्ते के दामन पे लगा हुआ है? उस खून के धब्बों को कौन से पाउडर से साफ करोगे जो तुम्हारे कुर्ते के दामन पे लगा हुआ है? ऐसा सर्फ तैयार करो, ऐसा एक्सेल पाउडर तैयार करो, ऐसा कोई साबुन तैयार करो, ऐसा कोई केमिकल लाओ जो तुम्हारे कुर्ते के दामन को साफ कर सके। पूरे भारत से नालियों सड़कों की गंदगी साफ हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे दामन में लगे हुए खून के धब्बे किससे साफ होंगे? कौन सा पाउडर की जरूरत है? किस पाउडर की जरूरत? इससे आगे मैं बोलूंगा तो पर्ची आ जाएगी, मौलवी साहब दीनी जलसा है, दीनी जलसा। तुम जो भी काम करोगे हम तो फिट बिठा देंगे। हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। ना पहले डरे थे ना आज डरे हैं, और अब तो मेरी नकल में तकरीर करने वाले और भी पैदा हो गए हैं। हम लोग तो रिटायरमेंट की तरफ अब जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मेरे भाइयों इतना याद रखिए, मैं अपनी मिसाल से आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं, अल्लाह तकब्बुर से बचाए। मैं हक बात बोलता ही रहा, बहुत लोगों ने रोका लेकिन नहीं रुका। शायद ये मेरी उसी सच्चाई का नतीजा है जो अल्लाह ताला ने मुझे इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है। यूट्यूब गूगल खोलिए, तलाश करिए, कल भी मैंने कहा था, और डाल दीजिए मोस्ट फेमस, बस इतना लिखिए और दी टॉप 10 की लिस्ट आएगी और आप देख डालिए, उसमें पहला नंबर पे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में पहला नंबर जिनको सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम आ रहा है, और दूसरे नंबर पर मेरा नाम। अल्लाह मुझे घमंड से बचाए, तकब्बुर से बचाए। वर्ल्ड में दूसरी पोजीशन पे आ जाना मेरे भाइयों, ये उसी सच्चाई का नतीजा है, उसी अमानतदारी और ईमानदारी का नतीजा है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन मुझे इसी तरीके से हक बात कहने की तौफीक अता फरमाता रहे, और किसी भी मलामत करने वाले की मलामत का डर हमारे दिल में कभी पैदा ना होने पाए। बात थोड़ी सी निकल गई, इस तरफ भी मैंने कह दिया है। मेरे भाइयों, एक बाप की 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। लिखो मीडिया वालों, इस्लाम ने लड़कियों की तालीम पर रोक नहीं लगाई है। तुम कहते हो तालिबानी हुकूमत है, लड़कियों को इस्लाम मना करता है, पर्दे की 4 दीवारी में बंद कर दिया है, इसलिए लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती हैं। जब पर्दा करेंगी तो पढ़ेंगी कैसे? मैं पूछना चाहता हूं, मऊ के मिजाज को देख लो, मऊ की लड़कियां इंटर भी कर रही हैं, बीए भी कर रही है, एमए भी कर रही है, बुर्का और चेहरा छिपाकर पढ़ने के लिए जा रही है। क्या ये नहीं हो रहा है? क्या वो तालीम हासिल नहीं कर रही है? अगर पर्दे में भी रहकर तालीम हासिल करना हो तो आसानी, अगर कोई करना चाहे तो मेरे भाइयों ये चीज उसके लिए रुकावट नहीं बन सकती है। पर्दे में रहकर भी तालीम हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान की एक औरत एयर होस्टेस है, आज भी एयर होस्टेस है, वो लोगों को पानी भी पिलाती है। पाकिस्तान की एयर होस्टेस है और वो पर्दे में रहती है, उसके हाथ में ग्लव्स भी रहते हैं, उसके पैरों में सॉक्स भी रहते हैं, उसका चेहरा भी छिपा हुआ होता है, और इसके बाद भी वो पानी पिला रही है, टॉफी दे रही है, लोगों से सिर्फ बात सुनती है लेकिन उनसे बोलती नहीं है। उसको मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरीके से हमें कभी अमेरिका भेजना पड़ता है, कभी लंदन हमारी फ्लाइट जाती है, और ये चीज बदनुमा दाग सी बन रही है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मुकदमा उस औरत के ऊपर, उस लड़की के ऊपर चलता है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस लड़की के हक में आता है, और लड़की को ग्लव्स और सॉक्स और पर्दे के साथ भी एयर होस्टेस की नौकरी करने की इजाजत गवर्नमेंट वहां का सुप्रीम कोर्ट देती है। इसके बाद यमन से, इसके बाद सऊदी एयरलाइन से, इसके बाद
ایران سے فون آنا شروع ہوگا اس لڑکی کے پاس, اگر تم میرے یہاں سروس کرنا چاہو تو کر سکتی ہو, ہمیں ایسی مثالی لڑکیوں کی ضرورت ہے, ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر ایئر ہوسٹیس بھی پردہ رہتے رہ کر اگر جہاز میں سفر کر سکتی ہے تو وہ, میں یہ مثال دکھانا چاہتا ہوں کہ پردے میں پردہ بھی, اسلامی پردے میں رہ کر بھی ایئر ہوسٹیس کا کام کیا جا سکتا ہے, پردے میں رہ کر بھی پائلٹ کا کام کیا جا سکتا ہے, پردے میں رہنے کے باوجود بھی نوکری کی جا سکتی ہے. پردہ رکاوٹ نہیں ہے ترقی کی راہ میں. میرے پیارے ساتھیوں, اسی طریقے سے تعلیم بھی رکاوٹ نہیں ہے. میڈیا والوں یہ بات ضرور لکھ دو پیپر کے اندر, اسلام لڑکیوں کو پڑھانے اور لکھانے پر لڑکی کے باپ کو جنت کی بشارت سنا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو لکھایا ہو, اس نے ان کو پڑھایا ہو, اس نے ان کو اچھا ادب سکھلایا ہو, ان کو اس نے تہذیب سکھلائی ہو اور اس نے ان کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے دلائی ہو, اور جب وہ تینوں بہنیں یا تینوں بیٹیاں جب بالغ ہو گئی ہوں تو اچھے اور دیندار گھرانے میں اس باپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا باپ جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے بن کر رہے گا. پھر آپ نے اپنی 20 والی انگلی اور شہادت کی انگلی دونوں کو ملا لیا اور فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں رہے گا, یعنی میرے گھر سے اس کا گھر ملا ہوا ہوگا, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا, اس کا گھر میرے گھر سے چپٹا ہوا ہوگا. اسلام لڑکیوں کو پڑھانے اور لکھانے پر لڑکیوں کے باپ کو جنت کی بشارت سنا رہا ہے. پھر وہ اسلام لڑکیوں کی تعلیم پر کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اسلام لڑکیوں کو پڑھنے اور لکھنے سے کیسے منع کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا حیوان اور حیوانیت سے بھرا ہوا سب سے بڑا کام اگر کہیں ہوا تو پاکستان کی سرزمین پر ہوا ہے. ابھی چند مہینے پہلے آپ کو خبر آئی ہوگی, لاہور کی ایک کالج میں, ایک اسکول میں فوجیوں کے بچے جس میں پڑھتے تھے اندھا دھند گولیاں چلائی گئیں اور سینکڑوں بچے آتنکوادیوں کی گولیوں سے بھون دیے گئے. اس سے زیادہ حیوانیت اور درندگی کیا ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ کون سا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. صبح ہو کر ایک تحریک, ایک موومنٹ, ایک تنظیم اٹھتی ہے اور اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, اور اس میں اپنے آگے یہ اور وہ کے لفظ لگا دیے جاتے ہیں, اسلام سے اس چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے. تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملی تھی بدنام کرنے کے لیے, پوری دنیا کو گندا میسج دینے کے لیے اسلام کا ہی نام ملا تھا, اسلام کا ہی نام ملا تھا. وہ اسلام جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچہ اگر کسی عورت نے کسی آدمی کے ساتھ غلط کام کر لیا اور وہ میاں بیوی نہیں ہے اور کوئی ناجائز بچہ حمل ٹھہر گیا, گربوتی ہو گئی عورت, پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا اور بعد میں پتا چلا کہ بچہ ٹھہرا ہے, تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس عورت کو مارو. اس عورت کی سزا ہے, اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مارا جائے گا, لیکن شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن اگر اس کے پیٹ میں ناجائز ہی صحیح, حرام کا ہی صحیح, غلط ہی صحیح اگر حمل ٹھہر گیا تو اس عورت کو اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اسلام ناجائز بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ماں کے پیٹ میں ایک حرامی اولاد, ایک غلط, ایک ناجائز بچہ جو پیٹ میں پل رہا ہے, اسلام اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا. تو حلالی بچوں کو مارنے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ یہ کون سا اسلام پیش کرتے ہیں؟ یہ کون سا اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فوجیوں کے پر ہیں, ان کو بھون دو گولیوں سے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کیجئے, یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے, اور جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ بہت جلد برباد ہوں گے, تباہ ہوں گے. میرے بھائیوں, کما تو دین تدان, جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا پھل بھی ملتا ہے. ان کو بھی اپنے بچے کھونا پڑیں گے. میرے بھائیوں, اسلام سے کوسوں دور ہیں تمام تعلیمات سے. پاکستان اگر اپنے رویے میں سدھار پیدا نہیں کرتا ہے, آتنکوادیوں کے اوپر اگر انکش نہیں لگاتا ہے, آتنکوادیوں کی ناک میں اگر نکیل نہیں ڈالتا ہے, تو وہ وقت قریب نہیں کہ پوری دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے. سچائی کا اعتراف کرنے میں میرے بھائیوں مسلمانوں کے کلیجے کیوں پھٹتے ہیں؟ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے, کچھ بے غیرت مسلمان ایسے کہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں. میں تمہارا باپ لگتا ہے رشتے میں,
کیوں کرتے ہو پاکستان کی تعریف؟ ہندوستان میں پاکستان سے 3 گنا زیادہ مسلمان رہتے ہیں. تم کھاتے یہاں ہو، رہتے یہاں ہو، یہاں کی فضا اور یہاں کی ہواؤں میں تم موج مستی لیتے ہو، سوتے ہو یہاں، اور جب میچ کی بات آتی ہے پاکستان کی تعریف کرتے ہو. کیا رشتہ داری ہے پاکستان سے تمہاری؟ تم نے کہا کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، تو کیا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ ذرا بتاؤ. حفاظتی طور پر دیکھا جائے اور جمہوری اور سیکولرزم کے مزاج سے دیکھا جائے تو جتنی آزادی تمہیں ہندوستان کے اندر ہے کسی دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے. ہمارے بہت سے مئو کے لوگ جانتے ہوں گے، 3 سال پہلے جب میں سعودی عرب کے اندر گیا اور ایک کانفرنس کے اندر مجھے بلایا گیا سعودی عرب کے اندر، دمام میں میرا پروگرام ہو رہا تھا. مجھے ٹائم دیا گیا 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں کسی کا پروگرام نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور تھا اور دھوکے سے 2 منٹ زیادہ بول گیا. ختم نہیں کر پایا میں، سمیٹتے 2 منٹ زیادہ ہو گئے. 1 گھنٹہ 2 منٹ ہوا، اسی وقت مجھے پکڑ لیا گیا. پولیس آ گئی وہاں کی اور اس نے پکڑ لیا. تو جن لوگوں نے مجھے بلایا ان لوگوں نے عربی میں بات کر کے کہا کہ سمجھ گئے 2 منٹ زیادہ. اسی وقت میرے اوپر 2000 ریال کی پینالٹی لگا دی. 2000 ریال، تقریباً 32,000 روپے انڈین. 2 منٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہے، یہ آپ کا ملک ہے، جو چاہو بولو. ایک بار وہاں میرے منہ سے امریکہ کا نام نکل گیا سعودی عرب کے اندر، میرے پاس 4 لیٹر آ گئے وہاں کی CID کے. اگر دوبارہ امریکہ کا نام نکلا تو آپ کو ایگزٹ کی مہر لگا کر ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے گا انڈیا. کہاں آزادی ہے؟ سعودی عرب جیسے ملک میں جب ہم کو آزادی نہ ہو امریکہ کے خلاف بولنے کی، یہ ہمارا ملک ہے. دیکھیے ابھی کس کے خلاف بولے ہم؟ خون کے دھبوں کی بات کس کے خلاف کی ہم نے؟ یہ ہمارا ملک ہے، دیش، جہاں ہمیں بڑے سے بڑے آدمی کے خلاف بھی بولنے کی پرمیشن دی جاتی ہے اگر ہم سنویدھان اور قانون کے دائرے میں بول رہے تو. یہ آزادی نہیں تو کیا؟ ہندوستان کے قانون کو ہم سلام کرتے ہیں. کہیں کہیں ہمارے ساتھ دوسرا سلوک بھی ہوتا ہے، لیکن قانونی طور پر اگر کوئی گرفت میں آ جائے تو پھر دیکھ لیجئے گا ڈنڈا کیسا چلتا ہے. دیکھ لیجئے مولوی جرجیس اگر بلاತ್ಕಾರ میں پکڑا جائے گا تو اس کی بھی وہی سزا ہے، اور پھر گورنمنٹ نہیں دیکھتی ہے. اور دیکھ لیجئے دیش کا سب سے بڑا سنت و سادھو جس کو دنیا آسارام کے نام سے جانتی تھی، اگر وہ اس کیس کے اندر پکڑا گیا تو قانون اس کے لیے بھی وہی ہے جو مولوی جرجیس کے لیے ہے. قانون نریندر مودی جی کے لیے بھی وہی ہے جو آسارام بابو کے لیے بھی ہے. یہ قانون بھارت کا سب کے لیے ہے. آسارام بابو نریندر مودی کی حکومت کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں، اپنے آپ کو جیل کی سلاخوں سے نکال نہیں پا رہے، کیونکہ قانون ہی ایسا ہے ہمارے بھارت کا. تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بڑی آزادی ہے بولنے کی. ہندوستان کے قانون کو ہمیں اور آپ کو سلام کرنا چاہیے. اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو، پہلی بات تو دیکھیے نہیں، اس میں وقت برباد ہوتا ہے، اور اگر دیکھتے ہو تو یہ تمہارا اسلامی حق بھی ہے، ایمانی حق بھی ہے. یہ آپ کا مذہب بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اسی ملک کی آپ تعریف کریں گے، اسی ملک کا، آپ جس ملک کا کھاتے ہیں اسی ملک کے بارے میں آپ بولیں گے. آپ کو حق نہیں دیتا اسلام کہ آپ پاکستان کی تعریف کریں. کیوں کروں گے؟ آپ کیوں تعریف کرو گے؟ سب سے زیادہ تو مجھے پریشانی پاکستان ہی میں بولنے کو ہی ہے. تقریر جب میں کرنے جاتا تھا تو پولیس میرے پیچھے، میں نے کہا یار کیوں، آپ ہٹ جائیے. وہاں کا ڈی ایم بولا مولوی صاحب تمہیں خیریت سے ہندوستان جانا ہے کہ نہیں جانا اپنے گھر؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ بولے یہ میری ذمہ داری، آپ کی حکومت ہم سے پوچھے گی مولوی جرجیس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اور جو میں بولتا تھا پاکستان میں تو ادھر کمانڈو کھڑا، بلیک ایسے بندوق لیے ہوئے، منہ کالا، کپڑا لپیٹا ایسے کھڑا میرے بالکل بغل میں، اور ادھر دوسرا کمانڈو کھڑا ہے ایسے دیکھ رہا. اور جب تقریر کرتے کرتے جو جوش آتا تھا ادھر دیکھتا تھا، سارا جوش ٹھنڈا، یہ کھڑا ہے. اور تقریر کا جب یہاں جوش آیا ادھر دیکھا تو پھر آواز ہلکی، کمانڈو کھڑے، بلیک کمانڈو، کیا تقریر ہوگی؟ یہ وہاں کا ماحول بنا دیا جائے. الحمدللہ آج تک ہندوستان کے اندر سفر کیا میں نے، پورے بھارت کا بھرمڑ کیا، دورہ کیا ہے، کسی جگہ میں نے ڈی ایم سے نہیں مانگا کہ مجھے سیکورٹی دی جائے، میری جان کو خطرہ ہے.
किसी जगह आज तक नहीं। अकेले चलता हूँ, अकेले सफर करता हूँ, अकेले दौरा करता हूँ। हाँ, इतना जरूर एहतियात रखता हूँ कि मैं अपना सफर थोड़ा सा गुप्त रखता हूँ, बताता नहीं हूँ कि कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है। लेकिन ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। जिसका वर्ल्ड में, दुनिया में दूसरी पोजीशन हो, वो आदमी बगैर सिक्योरिटी के घूमे, बगैर प्रशासन के घूमे और लिखकर आज तक किसी को न दे, इसलिए कि मुझे हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, ये आजादी सिर्फ हिंदुस्तान दे सकता है, दूसरा कोई मुल्क नहीं दे सकता। बहुत बड़ी जमहूरियत है यहाँ, सेकुलरिज्म है यहाँ। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को बुरी नजर से बचा ले। अब 5 साल तक यही सब सुनते रहोगे। आगरा में जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है, जबरदस्ती टीका लगाया जा रहा, ये सब अब सुनना पड़ेगा 5 साल तक, क्योंकि हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये तुमने उछाल दिया था। अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका नमूना आप देख रहे हैं। मेरे फेसबुक पर किसी ने डाल दिया, धोनी और मोदी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो मोदी जी धोनी से कह रहे हैं, मुझे उम्मीद थी और देश की जनता को उम्मीद थी कि तुम वर्ल्ड कप लेकर आओगे, लेकिन तुमने देश की जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो धोनी जी उसका जवाब देते हैं, देश को तो ये भी उम्मीद थी कि आप अच्छे दिन लेके आएंगे, आपने देश की जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो हमने फेर दिया तो कौन सा गुनाह हुआ? मेरे दीनी जलसों से ये बातें थोड़ी सी मुत्तफिक नहीं होंगी, अलग बैठ जाएंगी। मैं बताना ये चाह रहा था कि आजादी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसकी 3 बहनें होंगी, 3 बेटियां होंगी, और जिसने उनको पढ़ाया और लिखाया होगा और अच्छा अदब सिखलाया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखलाया होगा, और बालिग हो जाने के बाद उन लड़कियों का निकाह कर दिया होगा, तो ऐसा बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। आइए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता और बताता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज की इयादत करने के लिए घर से निकलते हो, सुबह जाते हो, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। शाम को जब तुम किसी मरीज की इयादत के लिए जाते हो, तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लामा शाकिर तालीफ लगाते हैं इसके ऊपर और लिखते हैं कि ये हदीस आला दर्जे की सही रिवायत है, इस पे शक शुबा करने की जरूरत नहीं है। 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। जिसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत की दुआ, आदमी जन्नत में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? सुबह जब इयादत के लिए, मरीज को देखने के लिए, बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाते हो, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और शाम को जब तुम मरीज को देखने जाते हो, तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते देवदूत तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इसको तू स्वर्ग में, पैराडाइज में एंटर कर दे, दाखिल कर दे, इसको तू जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, ये है बीमार की बीमार पुरसी करने वाला। लिहाजा जो आदमी बीमारी को देखने के लिए जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है और बीमार के बीमार पुरसी कर रहा है, उसको हौसला दे रहा है, और अगर वो गरीब है तो उसकी कुछ मदद कर रहा है दवा इलाज से, तो ऐसा आदमी भी जन्नत के रास्तों पे चल रहा है, स्वर्ग के रास्तों पे चल रहा है, जन्नत के